بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم آرڈر کی ایک تسبیح تیار کریں گے جو ایک فرمائشی تسبیح ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں محمد واصف، انہوں نے اپنے دوست شایان فرید کے لیے جو ہے یہ تسبیح بنوائی ہے. تو انشاءاللہ ہم آج جو ہے یہ ریڈ بیڈس ہیں، اس کے کرسٹل کے ریڈ بیڈس ہیں کلرفل. ہم اس سے 33 دانوں کی تسبیح تیار کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے میں نے 11 موتی شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا ٹسل بھی ہم خود تیار کریں گے. گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو جو ہے گرین کلر کے بیڈس جو ہے نا اس کی تسبیح بنانا سکھائی تھی. اس کا ٹسل بھی ہم نے خود تیار کیا تھا، اور یہ بڑی تسبیح تیار کی تھی 100 دانوں کی. امید ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر ضرور دیکھیں. لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم جو ہے کیا نام ہے ٹسل تیار کریں گے. ٹسل کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے چین کاٹی، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا کہ چین جو ہے وہ بس اس کے رنگز کھولنے ہوتے ہیں. رنگز کھول کے چین کاٹ لی. چین کاٹنے کے بعد ہم نے ایک رنگ لیا اور اس میں ایس جو ہے نا الفابیٹ ڈال دیا اور دوسرے میں ایف ڈال دیا. تو اس سے جو ہے ہم تسبیح تیار کریں گے. تو اب جو ہے آگے ہم کیا کریں گے کہ ایک رنگ لیں گے. رنگ تو ہم نے لگا دیا. ایک پن لیں گے. یہ دیکھیں یہ پن ہے، اس کو ہم کھول لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ ساتھ ذکر الہی شروع کر دیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے پن کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد ہم یہ ایک بیٹس لیں گے، ٹھیک ہے، جس سے کہ ہم ٹسل تیار کریں گے. اب یہ جو پن ہے اس کے اندر سے ایسے نکال لیں گے. نکالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا موڑ دیں گے. موڑنے کے بعد جو اس کا پہلے کا حصہ ہے اس کو ہم ایسے راؤنڈ کر دیں گے، گول کر دیں گے. گول کر کے ہم اس سوراخ میں اس کو اٹیچ کر دیں گے. تو یہ دیکھیے ہمارا رنگ تیار ہو گیا، ٹسل تیار ہو گیا. شایان فرید، ٹھیک ہے. ہم نے یہ ٹسل تیار کر لیا الحمدللہ. اب جو ہے ہم تسبیح تیار کریں گے. اس ٹسل کو رکھ لیتے ہیں. ایک سوئی لے لیں گے، اس میں دھاگا پرو کر اس طرح گرہ لگا لیں گے. گرہ لگانے کے بعد یہ جو میں نے دھاگا لیا ہے موٹا پولی اسٹر کا دھاگا لیا ہے تاکہ مضبوط تسبیح تیار ہو. اس دھاگے کو اس میں سے ایسے پرو لیں گے. کلمہ طیبہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. اب جو ہے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ بھی آہستہ آواز میں پڑھ لیں، میں بھی آہستہ آواز میں پڑھتی ہوں تاکہ یکسوئی قائم رہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. الحمدللہ جی 11 بیٹس ڈل گئے ہیں. اب جو ہے ہم اس میں شمارہ بنانے کے لیے پہلے ایک یہ گولڈن بیٹس لے لیں گے، اس کو ڈال لیں گے.
پھر ایک ریڈ بیٹس ڈال لیں گے، ساتھ ایک یہ گولڈن بیٹس اور ڈال دیں گے، تو ہمارا خوبصورت ٹسل شمارہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ اب مزید ہم 11 موتی ڈال لیں گے، ساتھ استغفار پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اب آپ بھی جو ہے آہستہ آواز میں پڑھ لیں، میں بھی پڑھتی ہوں تاکہ یکسوئی قائم رہے۔ الحمدللہ 11 موتی ڈل گئے۔ اب ہم پھر شمارہ بنائیں گے، ایک گولڈن بیٹس ڈال لیں گے، ایک ریڈ بیٹس ڈال لیں گے، پھر ایک جو ہے گولڈن بیٹس ڈال دیں گے، معذرت مزید 11 موتی ڈال دیں گے، سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں 3 مرتبہ کہ پورے ایک قرآن مجید کا ثواب ہم کو حاصل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ بھی آہستہ آواز میں پڑھ لیں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ سورہ اخلاص پڑھ لیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد صبح رات کو سوتے وقت، صبح سو کر اٹھیں جب آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جس وقت بھی آپ کا جو ہے فارغ ہوں اور ذکر کی طرف جو ہے آپ کا دل مائل ہو تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ معذرت چاہتی ہوں، گلے کی خرابی کی وجہ سے جو ہے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، گرہ لگا لیں گے۔ یہ ہم نے گرہ لگا لی، اب ہم شمارہ تیار کریں گے۔ ایک گولڈن بیٹس ڈال دیں گے، ساتھ ایک ریڈ بیٹس ڈال دیں گے، پھر سے ایک گولڈن بیٹس ڈال دیں گے، اور ایک ریڈ بیٹس ڈال دیں گے، پھر سے ایک گولڈن بیٹس ڈال دیں گے، اور ایک ریڈ بیٹس ڈال دیں گے، اور آخر میں پھر سے ایک گولڈن بیٹس ڈال دیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا خوبصورت شمارہ منارہ تیار ہو گیا، الحمدللہ امام تیار ہو گیا الحمدللہ۔ اب جو ہے دھاگے کو دوسری سائڈ سے پرو کر ان موتیوں میں سے گزار لیں گے۔
अब हम धागों को खींच लेंगे। तो देखिए हमारे मुनारा कितना अच्छा तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, किस कदर खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसके साथ टसल को अटैच करेंगे। ये जो हमने टसल तैयार किया हुआ है, इसमें से ऐसे धागे को पिरो लेंगे। अब ये जो दूसरी तरफ का धागा है, इसको भी पिरो लेंगे और पिरो के इसी टसल से ऑपोजिट निकाल लेंगे। इस तरह गिरा लगाना भी आसान होगा और जो है ना, ज़्यादा जो है बड़ी गिरा भी नहीं लगेगी। अब हम दूसरी तरफ से गिरा को लगा लेते हैं। धागे को हम काट लेते हैं। हमारी खूबसूरत बेहतरीन तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होगी। अब ये जो धागे हैं, इनको हम जला लेते हैं। जलाने का मकसद मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि जो है धागे खुले ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी खूबसूरत शायान फरीद के नाम की तस्बीह तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके शुमारे हैं, ये इसका इमाम मुनारा है और ये टसल है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अहल के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।